السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہم اپنی سوالات اور ان کے جوابات کی مجلس شروع کرتے ہیں اور بہت سارے سوالات جو کہ باقی تھے ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے فیض علی خان صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب پلیز مدد کیجئے، مجھ سے گناہ ہوا تو میں نے اس کی توبہ کی۔ اس دوران میری پینٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی، یعنی جس وقت توبہ کر رہے تھے، نماز وغیرہ ادا کر رہے ہوں گے یا پھر بیٹھ کر توبہ کے کلمات پڑھ رہے ہوں گے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ پینٹ کی زپ کھلی ہوئی تھی۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میری وہ توبہ قبول نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ توبہ کے آداب میں سے ہے کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، باوضو بیٹھے اور اپنا رخ قبلے کی سمت ہو اور ایسی اپنی حیات ہو جس میں ادب ظاہر ہوتا ہو۔ تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس بے ادبی کی وجہ سے میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں کوئی بات بتلائیں۔ دیکھیے فیض صاحب، جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور ندامت کرتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور یہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حدیث شریف کے اندر ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے سچے پکے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے کہ اس نے اس سے پہلے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیں، اور یہ جو گستاخی آپ سے ہوئی ہے کہ ادب کے ساتھ آپ نے توبہ نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی توبہ پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہوگی۔ البتہ مستقبل میں جس وقت ابھی آپ توبہ وغیرہ کر رہے ہو، کوئی عبادت انجام دے رہے ہو، تو مکمل آداب اور سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ خیر اور برکت ہوگی۔ عباس علی کا سوال ہے، سورہ ملک رات کو پڑھنا ہے تو رات کو پڑھنے میں سونے سے پہلے پڑھنا ہے یا بالکل سوتے وقت پڑھنا ہے؟ یا اگر بالکل سوتے وقت نہ پڑھے تو مغرب سے لے کر عشاء کے دوران اگر پڑھ جائے تو یہ حدیث شریف کے اندر جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ فضیلت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے، اسی طرح سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے۔ تو اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور اگر کبھی آپ کو لگتا ہے کہ مغرب کی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کو سورہ ملک تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے آپ مغرب کی نماز کے بعد پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں سورہ ملک بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تب بھی فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سونے سے کچھ دیر پہلے ہی آپ سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ شیخ کریم، ان کا سوال یہ ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سوال کرتے ہیں کہ ٹائلز سوکھ جائیں، کسی ٹائلز پر ناپاکی لگی تھی اور وہ ہوا سے یا دھوپ کی وجہ سے سوکھ جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گی یا پاک نہیں ہوگی؟ ٹائلز وغیرہ پر اگر نجاست اور ناپاکی لگ جاتی ہے اور وہ اتنی چکنی نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی کھردری ہے جو اپنے اندر نجاست کو جذب کر لیتی ہے، سکھا لیتی ہے، پھر دھوپ یا پانی کی وجہ سے، دھوپ یا ہوا کی وجہ سے وہ نجاست سوکھ جاتی ہے، اس طرح سوکھ جاتی ہے کہ اب اس ٹائلز کے اوپر نجاست کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہے، تو اس صورت میں آپ کی ٹائلز پاک ہو جائے گی۔ اور اگر دھو لیتے ہیں، دھو لینے کے بعد سکھا لیتے ہیں تب بھی بہتر چیز ہے، لیکن دھویا نہیں ہے، یوں ہی ہوا اور دھوپ کی وجہ سے سوکھ گئی ہے تب بھی پاک ہو جائے گی۔ بعد میں اگر اس کے اوپر کوئی پانی وغیرہ گرتا ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوگی۔
التمش قاضی کا سوال ہے، مفتی صاحب اگر ایک کپڑا ہو اور اس پر ایک جگہ 1 درہم سے کم اور دوسری جگہ 1 درہم سے کم، اسی طرح تیسری جگہ 1 درہم سے کم، یعنی کپڑے کے اندر مختلف جگہوں پر نجاست لگی ہے اور سب 1 درہم سے کم ہے، اور سب کو ملانے کے بعد اگر 1 درہم یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کپڑا پاک ہوگا یا کپڑا ناپاک ہوگا؟ کپڑے کے اندر مکمل کپڑا، اس مکمل کپڑے میں اگر کسی جگہ 1 درہم سے کم نجاست لگی ہے یا پھر مختلف جگہوں پر جو نجاست لگی ہے وہ 1 درہم تک نہیں پہنچتی ہے تو پھر کپڑا پاک ہے۔ لیکن اگر تمام جگہوں کو، تمام ناپاک جگہوں کو ملا لیا جائے اور پوری نجاست جمع ہونے کے بعد 1 درہم یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تب پورا کپڑا دھونا ضروری ہوتا ہے، کپڑا ناپاک ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر رات میں انڈر گارمنٹ پر احتلام ہو جائے یا پھر پیشاب کے قطرے لگ جائے تو اس کی وجہ سے پینٹ یا جو شلوار پہن رکھی ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، یا اسی طرح جو بلینکٹ ہے اور بیڈ شیٹ ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، ناپاکی جہاں پر لگتی ہے صرف اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ اگر انڈر گارمنٹس پر کوئی نجاست لگی ہے، چاہے منی لگی ہو، چاہے پیشاب یا خون یا کوئی بھی نجاست لگی ہو، اور وہ نجاست صرف وہیں تک ہے، آپ کی شلوار یا پینٹ اس سے ملوث نہیں ہوئی ہے، اسی طرح بیڈ شیٹ یا کمبل وغیرہ پر نہیں لگی ہے، تو پھر دوسری چیزیں ناپاک نہیں ہوں گی۔ جہاں پر نجاست ہے صرف اتنی ہی جگہ ناپاک ہوگی، اتنی جگہ کو دھو لینے کی وجہ سے آپ کے انڈر گارمنٹس یا پھر کوئی بھی چیز پاک ہو جائے گی۔ التمش صاحب کا سوال یہ ہے کہ چپل کے نیچے والے حصے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، جیسے کہ روڈ میں کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے بارش کی وجہ سے، تو وہ کیچڑ اگر چپل کے نیچے والے حصے پر لگا ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر کیچڑ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کیچڑ کے بارے میں یقینی طور پر آپ کو معلوم ہو کہ وہاں پر گوبر وغیرہ تھا یا پھر کوئی نجاست یا ناپاکی تھی اور وہ ناپاکی کیچڑ میں مل چکی ہے، تو اس صورت میں وہ کیچڑ ناپاک ہوتا ہے۔ اب جس چپل کے اوپر یہ ایسا کیچڑ ناپاک والا، گندا والا لگا ہے اور آپ نے اسی چپل کو کسی جگہ رگڑ دیا ہے، مٹی پر رگڑا ہے یا پھر کسی پتھر وغیرہ پر، یہاں تک کہ نجاست ختم ہو چکی ہے، تو پھر آپ کی چپل پاک ہو جائے گی۔ ماہواری کی حالت میں قرآن کریم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ حافظ عبدالعلیم صاحب۔ ماہواری اور نجاست کے دنوں میں، اسی طرح اگر کوئی آدمی جنوبی ہے، یہ جنوبی آدمی اور وہ عورت جو ماہواری کی حالت میں ہے، ان کے لیے قرآن کریم کو چھونا، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا پھر کوئی کیسٹ چل رہی ہے جہاں پر قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز یہ لوگ سنتے ہیں، تو اس صورت میں گناہ والی بات نہیں ہے، جائز ہے۔ البتہ ان کے پیچھے پیچھے قرآن کریم پڑھنا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حافظ محمد امجد صاحب سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، قربانی کرنے کے کل 3 دن ہوتے ہیں۔ جو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، جس وقت آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد سے قربانی شروع کر سکتے ہیں۔ اب 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب کی نماز تک آپ کسی بھی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، کسی بھی وقت قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، وہ اس لیے کہ رات میں عام طور پر روشنی وغیرہ کا معقول انتظام نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جانور اچھی طرح ذبح نہ ہو یا پھر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، اور اگر رات میں روشنی وغیرہ کا معقول انتظام ہے تو اس صورت میں رات میں بھی قربانی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کب سے شروع کی جائے اور کب تک ختم کی جائے؟ مجاہد الاسلام کا سوال ہے۔ دیکھیے، تکبیر تشریق 5 دنوں کے لیے ہوتی ہے۔ 5 دن کے اندر ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے 1 مرتبہ، مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا پھر انفرادی طور پر، اور چاہے قضا نماز کیوں نہ ادا کر رہے ہوں، تو 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ اب یہ تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے،
9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محمد انس سوال کرتے ہیں کہ آنکھ کا اگر آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر نے چہرہ دھونے سے منع کیا ہے یا صرف آنکھ دھونے سے منع کیا ہے تو اس صورت میں وضو کریں گے یا پھر تیمم کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیے انس صاحب، اگر کسی شخص کی آئی کا آپریشن ہوا ہے، آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے یا پھر آنکھوں میں کوئی زخم ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آنکھوں کو آپ پانی نہیں لگا سکتے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر سے وضو ساقط نہیں ہوگا، وضو تو کرنا ہی ہوگا۔ البتہ وضو میں آنکھوں کے جتنے حصے پر پانی ڈالنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اتنے حصے پر صرف گیلا ہاتھ پھیر دینا ہے، اور اگر گیلا ہاتھ پھیرنے سے بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، دونوں پیر دھونے ہیں، دونوں ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور چہرے کے جتنے حصے پر آپ پانی ڈال سکتے ہیں اتنے حصے پر پانی ڈال دینا ہے۔ البتہ تیمم کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ عاطف سید، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی اس کے پاس سونا ہے، اتنا سونا ہے جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن ابھی اس کے پاس قربانی کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، کورونا کی وجہ سے پیسہ اس کے پاس کیش کی صورت میں نہیں ہے، بزنس میں لاس ہو چکا ہے، تو کیا پھر بھی قربانی کرنی ہی پڑے گی؟ دیکھیے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنا مال ہے جس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں کسی بھی حالت میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر بزنس میں لاس ہوا ہے تو اس بزنس کو اپنے اصل مال کے ساتھ ملانا ضروری نہیں ہے، بزنس ایک الگ چیز ہے، اور آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے سونے کی صورت میں، یہ اگر نصاب کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے یا پھر 7.5 تولہ سونا آ جائے، اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، چاہے بینک بیلنس کی صورت میں ہو یا پھر دیگر اشیاء کی صورت میں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی واجب ہوتی ہے۔ رہی آج کل کے حالات میں نقد اور کیش آپ کے پاس نہ ہونا، تو یہ کوئی معذوری نہیں ہے، آپ کسی سے قرض لے لیں اور قرض لینے کے بعد قربانی کریں، اور جتنا ہو سکے اتنی جلدی آپ جو قرض لیے ہیں اس قرض والی رقم کو واپس کر دیں۔ اسی طرح اس صاحب کا سوال ہے کہ غسل کے بعد بدن پہ سے جو پانی گرتا ہے زمین کے کسی حصے پر تو وہ زمین ناپاک ہوتی ہے؟ جی بالکل نہیں، جس وقت آپ نے غسل کیا ہے تو غسل کرنے کی وجہ سے خود آپ کا بدن پاک ہو چکا ہے، اب جو قطرے پانی کے کسی جگہ گرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر استنجا کے وقت کچھ قطرے ادھر ادھر لگ جائیں، پاجامے پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہوں گے، اور اگر ناپاک ہوں گے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ استنجا بالکل آہستہ اور اطمینان کے ساتھ کریں، ایسی جگہ پر استنجا نہ کریں، پیشاب نہ کریں جہاں سے چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن پر لگ سکتے ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو لوگ پیشاب سے نہیں بچتے ہیں، اس لیے پیشاب کے قطروں سے بچنے کی بہت زیادہ آپ کو کوشش کرنی ہے۔ پھر بھی اگر بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود کسی جگہ پر، پائجامے پر یا پھر چپل پر یا پھر بدن کے کسی حصے پر کچھ قطرے لگ جاتے ہیں تو انہیں صاف کر دیں، 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں صاف کرنا واجب ہے۔ کپڑے پر لگ جائے تو پھر اس کو 3 مرتبہ دھو کر اچھی طرح نچوڑ لیں، اسی طرح بدن پر لگ جائے تو پھر 3 مرتبہ دھو لیں، انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ محمد عمران کا سوال یہ ہے کہ بارش میں سوکھ رہے کپڑے اگر ان کپڑوں کے اوپر بارش ہو جائے تو پھر دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے؟ جی نہیں، 1 مرتبہ جو کپڑے آپ نے دھو لیے ہیں، ناپاک تھے، دھو لیا ہے، پاک ہو گئے، پھر اس کو آپ نے سکھانے کے لیے کسی رسی یا کسی تار وغیرہ پر ڈالا ہے، پھر بارش ہو گئی، بارش ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے دوبارہ ناپاک نہیں ہوں گے، اعلیٰ حال ہی اپنی پاکی کی حالت میں باقی رہیں گے، سوکھ جانے پر آپ انہیں پہن سکتے ہیں۔ التمش صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر
کیچڑ میں عام طور پر بکری یا پھر گائے اور بڑے جانور کی مینگنیاں اور لید گر جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ کیچڑ پاک رہے گا یا ناپاک ہوگا؟ اگر اس میں چپل چلی جائے یا پھر کپڑے وغیرہ کے اوپر وہ کیچڑ اڑ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ جس کیچڑ میں یا پانی میں کوئی ناپاکی گر جاتی ہے، کوئی نجاست گر جاتی ہے، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کیچڑ آپ کی چپل پر، کپڑے پر یا جسم پر لگ جاتا ہے تو اس صورت میں 1 درہم سے زیادہ لگنے کی وجہ سے دھونا ضروری ہو جائے گا۔ 1 درہم سے کم اگر لگے ہیں تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر دھو لیا جائے تو بہت بہتر چیز ہے۔ عباس علی صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی شخص نے وضو کرنے سے پہلے پمپل، جو چہرے پر دانے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جو پمپل ہے اس کو دبایا اور اس میں سے کچھ پانی نکل کر فیس پر بکھر گیا ہے، اور وضو کے دوران اگر وہ نہیں دھویا گیا ہے یا دھونے کے بارے میں شک ہوا ہے تو پھر اس صورت میں وضو صحیح ہو جائے گا یا وضو صحیح نہیں ہوگا؟ دیکھیے، چہرے پر جو بھی نجاست ہے یا پھر کوئی پمپل ہے جس کو پھوڑنے کی وجہ سے، جس کو توڑنے کی وجہ سے اس کے اندر کا مواد یا پیپ وغیرہ چہرے پر بکھر چکا ہے، تو ظاہر بات ہے جب آپ نے وضو کے دوران اپنا پورا چہرہ دھویا ہے تو پورا چہرہ دھونے کے ساتھ جتنی بھی ناپاکی آپ کے چہرے پر تھی وہ نکل چکی ہے۔ خامخواہ پریشانی میں اور شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔